ہیلو ڈیئر فرینڈس، مائی نیم از ڈاکٹر عائشہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوران حمل الٹی کو کس طرح سے کنٹرول کریں، آج میں یہاں پر آپ کو کچھ ہوم ریمیڈیز بتاؤں گی جو کہ بہت افیکٹو ہیں اور آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی کہ الٹی حاملہ عورت کو ہوتی کیوں ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بیٹا ایچ سی جی لیولز ہیں وہ دوران حمل ہمارے بلڈ میں بڑھ جاتے ہیں۔ جو بیٹا ایچ سی جی لیول کے بڑھنے کی وجہ سے نیچرلی ہمارے جسم میں بہت زیادہ پیک ہوتا ہے ہارمونز کا، بہت سارے کیمیکلز کا، جس کی وجہ سے بہت ساری جو بچیاں ہیں وہ وامٹس کو اور ناؤزیا کو اور یعنی کہ الٹی اور متلی کی ان کو فیلنگ ہوتی ہے، جو کہ ایک نارمل چیز ہے۔ میں ہمیشہ بچیوں سے کہتی ہوں جو میرے پاس آتی ہیں اور وہ مجھے سنتی ہیں ڈائریکٹ، تو ان کو پتہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ آپ الٹی سے نہ ڈریں، یہ ایک بہت اچھی سمٹم ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ پراپر گرو کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا، میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں، جب یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے، جب اتنے ڈاکٹرز نہیں تھے، جب اتنا میڈیا نہیں تھا، جب آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا پتہ چلنے کا کہ آپ کا بچہ واقعی گرو کر رہا ہے، تو اس وقت یہ الٹی اور متلی ایک واحد سمٹم تھی جس کے اوپر ہم ڈاکٹرز کہا کرتے تھے کہ جی کہ آپ کا بچہ گرو کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے باڈی میں اتنے ہارمونز پیک پہ ہیں کہ آپ کو وامٹس کی فیلنگ ہو رہی ہیں۔ اب تو الٹرا ساؤنڈ، ڈاکٹرز، میڈیا اتنا واسٹ ہو چکا ہے کہ اب تو پیشنٹس ہمارے بعض اوقات ہمیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں آ کے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرے تو 2 دن ابھی اوپر ہوئے ہیں اور مجھے اتنی الٹی متلی کی شکایت ہے، آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں۔ اور میں وہاں تب بھی ان کو یہی کہتی ہوں کہ یہ بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہے، آپ کی باڈی میں ہارمون لیولز ہائی ہیں اور آپ کے بچے میں جان پڑ رہی ہے، اس میں ہارٹ بیٹ آنے والی ہے یا آنے والی ہے یا آ چکی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو فیلنگ آف ناؤزیا اینڈ وامٹنگ ہے۔ جب بچہ جو ہے وہ ایک لوتھڑے سے ایک انسان کی شکل میں آتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ناک کان منہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں نیچرلی، اس وقت بھی سیویئر وامٹنگ اور ناؤزیا کی شکایت ہوتی ہے، جو بہت ساری بچیوں میں نہیں بھی ہوتی لیکن کچھ بچیوں میں نیچرلی یہ بہت زیادہ ہے، کامن ہے، اور وہ اس سے بڑی ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب میں یہاں پہ کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گی۔ فرسٹ آف آل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ بہت ساری بچیاں سمجھتی ہوں کہ جب آپ لمبا عرصے کے لیے بھوکا رہیں، فار ایگزامپل آپ رات کو کھانا کھا کے سوئیں، پوری رات بیچ میں گزر گئی، اب نیکسٹ مارننگ آئیے تو ایک دم فیلنگ آف ناؤزیا ہوتی ہے، اس ٹائم پہ میں بچیوں کو منع کرتی ہوں کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے لیکوڈ انٹیک نہیں لینا، یعنی کہ پانی ہے، دودھ ہے، جوس ہے، چائے ہے، کسی بھی قسم کی جو بھی آپ چیز مارننگ میں لیتے ہیں بالکل لیکوڈ فارم میں میں منع کرتی ہوں کہ نہ لیں مارننگ میں، کیونکہ ایمپٹی اسٹمک ہوتا ہے، اس وقت بہت زیادہ ایسڈ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اوکے پڑا ہوا ہوتا ہے اسٹمک میں، اوپر سے باڈی میں اتنے ہارمونز ہیں، جب آپ اوپر سے لیکوڈ پیتے ہیں وہ ایک دم وامٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے صبح اٹھتے یا تو خالی جب آپ پیٹ ہوں آپ نے بسکٹس لینے ہیں، بنانا لینا ہے یعنی کیلا لے سکتی ہیں، ڈبل روٹی لے سکتی ہیں، رس لے سکتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں سیمی سالڈ ہیں اور یہ تھوڑا رک جاتی ہیں معدے میں، ان کو تھوڑا ٹھہراؤ مل جاتا ہے معدے میں، جب آپ لیکوڈ پیتے ہیں وہ ایک دم آپ وامٹ کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ادرک کا قہوہ، تھوڑا سا 1 پیس آف آپ ادرک کا لیں گی، اس کو چائے میں ڈال کے یا آپ اس کا پانی ابال کے 1-2 سپ لے لیں، وہ بہت اچھا ہے، آپ کی وامٹ کو کنٹرول کرے گا۔ دوسرا پودینہ اور لیموں کا قہوہ، اس میں آپ آدھا لیموں لیں گے، چند پتے آپ پودینے کے لیں، اس کو بھی ہلکا سا قہوہ ایک بنا کے آپ 4 سے 5 سپ لیں، وہ بھی آپ کی وامٹس کو بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے۔ تھرڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز کھانی ہے اس کے بعد تھوڑا سا موبیلائز کرنا ہے، تھوڑا سا موو کرنا ہے، ایک دم بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا، کوشش کریں بائٹس میں لیں، سپس میں لیں، جب آپ کا وہ ہضم ہو جائے تھوڑا سا چل کے پھر آپ گھنٹے ڈیڑھ کے بعد دوبارہ کھائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے جی ان ریمیڈیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دین کنسلٹ یور ڈاکٹر۔ وہ الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھیں آپ کے بچے کی ہارٹ بیٹ آ گئی ہے، اس کے بیبی پارٹس بن چکے ہیں، نیچرلی سارے بننے میں آپ کو 4-4.5 مہینے کا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بیبی ایک دفعہ گرو کر جاتا ہے تو پھر وامٹس بہتر ہو جاتی ہیں 4-4.5 مہینے میں، لیکن بعض بچیوں کو یہ 6 منتھس تک رہتا ہے، تب بھی میں کہتی ہوں کہ نہ گھبرائیں، نیچرلی بیبی گرو کر رہا ہے، آپ کی فیلنگ آف وامٹس جو ہیں بعض بچیوں میں سیویئر ہوتی ہیں، تو پھر اس صورت میں ہم ان کو کچھ ادویات دیتے ہیں جو انہوں نے خالی پیٹ لینی ہوتی ہیں اور وہ اس سے بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ادویات سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر نیکسٹ سٹیپ میں آپ کا ہاسپٹل ایڈمیشن آتا ہے، آپ ہاسپٹل میں داخل ہوں، آپ کو ڈرپس لگیں گی، انجیکشنز لگیں گے
اور پھر نیچرلی انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی. اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں ریگارڈنگ وامٹنگ یا ناؤزیا تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.